غامدی صاحب لکھتے ہیں، ہم نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اس میں 3 چیزیں بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اول یہ کہ قرآن حق و باطل کے لیے میزان اور فرقان اور تمام سلسلہ وحی پر ایک مہیمن ہے۔ ان الفاظ کا کیا معنی ہے میں بھی بیان کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ دین و شریعت کے معاملے میں لوگوں کے مابین تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے اور اس کے نتیجے میں وہ ٹھیک حق پر قائم ہو جائیں۔ قرآن نے اپنی یہ حیثیت اپنے لیے خود بیان فرمائی، لہٰذا اس کی بنیاد پر جو باتیں اس کے بارے میں بطور اصول ماننی چاہیے ہیں وہ یہ ہیں۔ یہاں دیکھیے غامدی صاحب نے بات بیان فرمائی ہے کہ دین پر غور و فکر میں جو پہلا اصول ہمارے پیش نظر رہتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی دین میں کیا حیثیت ہے، ہم اس کو پہلے طے کریں۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ خود قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ میزان ہے۔ میزان کا مطلب ترازو، فرقان ہے، فرقان کا مطلب تفریق کرنے والا، وہ کہ جو فرق کر کے بتا دیتا ہے کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے۔ اور تیسرا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا، خود قرآن مجید کہتا ہے کہ میں مہیمن ہوں۔ مہیمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ ہمنا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے نگرانی، کسی چیز کی نگہداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی صفت استعمال ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی حیثیت حق و باطل کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ ترازو ہے، وہی ہے جو فرق کرتا ہے، اور وہی ہے کہ جس کی کسوٹی پر، جس کی بساط پر ہم نے ہر چیز کو پرکھنا ہے، وہ نگہبان ہے ہر چیز کے اوپر۔ اس سے خارج کوئی معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ہم حق و باطل کے معاملے میں کسی اور کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے جا کر اپنا فیصلہ دے کر آ جائیں۔ تو ہم سے فرماتے ہیں کہ جب ہم اصول کو مان لیتے ہیں تو 4 تقاضے ہیں جو اس اصول کو ماننے کے بعد بطور اصول پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں اولاً اس کا متن بالکل متعین ہے، یہ وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قرات کے مطابق کی جاتی ہے اسے قرات عامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری قرات نہ قرآن ہے نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس وقت اس اصل اصول کو ہم نے مان لیا کہ قرآن میزان ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے، تو اس کے بعد جو پہلا تقاضا بطور اصول اب ہم نے ماننا ہے قرآن کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک متعین ٹیکسٹ ہے، ایک متعین متن ہے۔ یعنی متن بھی متعین ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو ریڈنگ ہے، قرات ہے، وہ بھی بالکل ایبسولوٹ قطعی اور متعین ہے۔ یہ کیوں کہنا پڑا غامدی صاحب کو؟ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ اگر آپ ایک چیز کو میزان، فرقان اور مہیمن بنا رہے ہیں لیکن اس کا ٹیکسٹ ہی مشتبہ ہے، یعنی اس کے ٹیکسٹ میں ہی مختلف ویریئنٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کی ریڈنگ میں مختلف اسٹائلز اور مختلف ویریئنٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر یہ جو پہلا اصول ہے یہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ وہ میزان اسی وقت بنے گا جس وقت وہ میزان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی ہم نے اگر کسی چیز کو ترازو میں تولنا ہے اور ترازو ہی خراب ہے، ترازو وزن کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ترازو کیسے کہلائے گا؟ تو قرآن مجید کے بارے میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہم تک پہنچایا وہی قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں بالکل قطعی طور پر موجود ہے، اس کا متن بھی وہی ہے، اور اس متن کو جو ریڈنگ ہے، جب بھی آپ کسی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو اس سے ایک ریڈنگ وجود میں آتی ہے۔ ہم جب مختلف ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو مختلف ریڈنگز وجود میں آ جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی جو ریڈنگ ہے، جیسے اس کو پڑھنا ہے، یہ بھی اس پر ثبت کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے۔ گویا یہ جو آپ کو اعراب نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے زبر زیر پیش، عربی زبان میں کسی ٹیکسٹ کو کیسے پڑھنا ہے، وہ جملے میں کیا بن رہا ہے، وہ سبجیکٹ ہے، وہ آبجیکٹ ہے، تو اس سب کو وہ جو اعراب ہوتے ہیں وہ نمایاں کرتے ہیں۔ تو اب ریڈنگ کرتے ہوئے کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک محفوظ کیا گیا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس پر غام صاحب نے یہاں پر ایک بات بتائی ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ تردد یا اشکال پیدا نہ ہو کہ آج کل آپ جاتے ہیں جب مغرب
کے چند علاقوں میں، مغرب سے مراد یہاں پر ہمارا مغرب ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، مراکش ہے، تو وہاں پر آپ کو لوگ مختلف طریقے سے قرآن پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو غام صاحب نے لکھا کہ ان علاقوں کو چھوڑ کر کیوں؟ اس لیے کہ ان علاقوں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاص زمانے کے اندر وہاں کے قاضی نے ایک دوسرا جو ویریئنٹ ہے پڑھنے کا، جو دوسرا اسٹائل اور ریڈنگ ہے، اس کو قانون کی طاقت پر نافذ کروا دیا تھا۔ اس وجہ سے وہاں پر وہ ریڈنگ جاری ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ مشرق سے لے کے مغرب تک جائیں، آپ انڈونیشیا سے لے کر ہندوستان تک دیکھیں، اور اس کے بعد آپ ملیشیا سے لے کر امریکہ تک دیکھیں، ہر جگہ پر جہاں پر مسلمان گئے ہیں وہ اسی ریڈنگ کے مطابق قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے فرمایا یہی قرأت عامہ ہے، اور یہی قرآن ہے جس کو قرآن کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز قرآن نہیں بن سکتی۔ یہاں میں مختصر یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جو مختلف ریڈنگز ہمارے سامنے آتی ہیں یہ کیا ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں تصور بھی واضح رہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو قرآن کی حیثیت سے نہیں لیا جا سکتا، اور یہ کیوں سامنے آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن دیا تو قرآن دیتے وقت ابتدا میں، کیونکہ آپ نے ایک پوری سوسائٹی کو قرآن سکھانا تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، ان میں عربی لوگ بھی تھے، عجمی لوگ بھی تھے، فارسی لوگ بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، وہ سب قرآن مجید کو لیتے تھے تو کچھ لکھ لیتے تھے، لکھتے تھے تو اس لکھنے کو پڑھنے کے نتیجے میں ایک ریڈنگ وجود میں آتی تھی۔ اسی طریقے سے جو یاد کر لیتے تھے، جب وہ اس کو دوبارہ پڑھتے تھے تو وہاں غلطی کا امکان ہوتا تھا۔ تو ابتدا میں بالکل شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا قرآن مجید دینے کا، تو وہاں پر کچھ غلطیاں سامنے آئیں، لوگ ٹیکسٹ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پڑھ رہے تھے، ریڈنگ کی غلطیاں بھی سامنے آئیں، اور اسی طریقے سے مختلف انداز میں ٹیکسٹ پڑھنے کی مختلف ریڈنگ کی ویریشن سامنے آ گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ منع نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ ایک مرحلہ ہے، قرآن مجید نے مختلف مراحل بیان کر دیے ہیں، اس موقع پر تم لوگ قرآن مجید کو یاد کرو، پڑھو، پڑھاؤ، لکھو، آگے نشر کرو، اس کی ایک اور قرأت ہوگی، ایک اور ریڈنگ کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو وہ ریڈنگ ہوگی اس ریڈنگ کی تم نے پیروی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی ریڈنگ پھر سامنے نہیں آنی چاہیے ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں جاری کی، اور پھر اسی کے تحت آپ نے عرض اخیرہ کی قرأت کی، اور صحابہ کو وہ جو آخری قرأت تھی، آخری قرأت اس لیے تھی کہ جو کچھ اس وقت نازل ہو رہا تھا وہ مخاطبین کی رعایت سے تھا، اس میں جو وربس تھے وہ اسی لحاظ سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن پھر قرآن کو ایک اور دفعہ ترتیب دیا گیا۔ جب ترتیب دیا گیا تو اس کی آخری ریڈنگ کی گئی، اس کو قرآن مجید نے سورہ قیامہ میں بیان کیا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم دوسری دفعہ تمہیں وہ پڑھائیں تو پھر تم اسی ریڈنگ کی پیروی کرو۔ تو اس ریڈنگ کی ہم نے پیروی کرنی تھی، لیکن وہ جو پرانے عہد کے اندر وقتی طور پر چند رخصتیں دی گئی تھیں، لوگوں نے اس کو بھی رپورٹ کرنا شروع کیا، اور کرتے کرتے ہماری امت میں وہ قرآن ہی کی حیثیت سے زیر بحث آ گئیں، حالانکہ وہ قرآن مجید کی ریڈنگز تھیں، اور ایک خاص موقع کی ریڈنگ تھی جس موقع پر رخصت دی گئی تھی۔ عرض اخیرہ کی قرأت کے بعد ان کو قرآن مجید نہیں کہا جا سکتا، اور وہ ریڈنگ جو تمام صحابہ کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھائی اور پھر امت میں اجماع اور تواتر سے جاری کر دی، وہ ریڈنگ قرأت عامہ کہلاتی ہے۔ تو یہ پہلا تقاضا ہے کہ جب ہم قرآن کو میزان، فرقان اور مہیمن مانتے ہیں تو ہم یہ مانیں کہ اس کا متن معین ہے، اس کا متن وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، اور اس کی ریڈنگ بھی مصحف میں ثبت کر دی گئی ہے، اور وہی قرأت عامہ ہے۔ ہم سب اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، ثانیاً قرآن قطعی الدلالہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کے الفاظ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان ان کی رہنمائی قبول کر لے تو اسے قطعیت کے ساتھ ٹھیک اس مدعا تک پہنچا دیں جس کے لیے وہ لائے گئے ہیں۔ یہ صرف قلت علم اور قلت تدبر ہے جس کی بنا پر انسان بعض اوقات اسے سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ قرآن کی زبان اور اس کے اسالیب بیان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اپنا مدعا بیان کرنے سے کبھی قاصر نہیں رہتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میزان ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے، ہر چیز پر نگران ہے، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہی حرف آخر، وہی قول فیصل ہے جس کی بات کو حتمی حجت کے طور پہ مانا جائے گا، تو جس طریقے سے یہ ضروری تھا کہ ہم یہ اسٹیبلش کریں کہ قرآن کا متن معین ہے، اس لیے کہ اگر اس نے بننا ہے میزان فرقان تو ٹیکسٹ کو متعین ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ اپنا ایک ٹیکسٹ میرے پاس لے کے آ جائیں گے، میں اپنا ٹیکسٹ کھول لوں گا تو ہم تو فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ٹیکسٹ کو متعین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کی ریڈنگ بھی ایک ہے، تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے، یہ ٹیکسٹ تو اپنا کوئی مفہوم، اپنا کوئی معنی، اپنا کوئی مدعا رکھتا ہے،
دنیا کے اندر ہر ٹیکسٹ، ہر جملہ جو آپ بولتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کا ایک مصداق ہوتا ہے، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ٹیکسٹ تو ایک ہی ہے، متعین ہے، ریڈنگ بھی متعین ہے، لیکن یہ ٹیکسٹ کیا اس قابل ہے کہ وہ ایک ایبسولوٹ ڈیمانسٹریشن، یعنی ایک قطعی طور پر لفظ کا جو معنی ہے اس کو پہنچانا، اس کو ابلاغ کرنا، اس کو ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایک ہی ٹیکسٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو اس سے یہ مفہوم نکال رہا ہوں، دوسرا شخص سے کہتا نہیں میں تو اس سے یہ مفہوم نکال رہا ہوں۔ تو اب اگر ایک ہی ٹیکسٹ کے 2، 3، 4، 5 مفہوم نکل رہے ہیں تو پھر اس ٹیکسٹ نے تو میزان فرقان مہیمن بننا تھا، تو وہ پھر کیسے بنے گا؟ تو ہمارے ہاں بالعموم جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے 4، 5، 6، 8 معنی لوگوں نے بیان کر دیے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایک متعین معنی بیان نہیں کر رہا۔ اگر وہ ایک متعین معنی بیان نہیں کر رہا تو پھر وہ میزان فرقان بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میزان فرقان بننے کے لیے اس کو ایبسولوٹلی ایک متعین جو مفہوم ہے اس کو منتقل کرنا چاہیے۔ تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید قطعی الدلالہ بھی ہے، یہ ہمارا قلت علم ہے، قلت تدبر ہے کہ ہم اس کے الفاظ کے درست معنی کی تعین نہیں کر پاتے، یا بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو تعین ہو نہیں پا رہی کہ کیا ایک معنی مراد ہے، ہم تو یہاں سے 4 معنی مراد لے لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں قلت علم کی وجہ سے۔ قلت علم کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہر لفظ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ مجرد نہیں ہوتا، یعنی وہ علیحدہ نہیں ہوا ہوتا، بلکہ ایک جملے میں ہوتا ہے۔ لفظ کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لفظ کے اندر ایک وقت میں مختلف شیڈز بھی پائے جا سکتے ہیں، مختلف معنی بھی پائے جا سکتے ہیں، متضاد معنی بھی پائے جا سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، خود قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بلا کا، اس کے 2 معنی ہیں، آزمائش کے بھی، عنایت کے بھی۔ مختلف عربی زبان کے الفاظ ہیں، عین کا لفظ ہے، چشمے کے معنی میں بھی آتا ہے، آنکھ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب الفاظ کے اندر مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لیکن لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، کہیں باہر ڈکشنری میں الگ نہیں پڑا ہوا۔ تو لفظ جب کلام میں آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کا پہلے کیا معنی ہے، پھر اس کے بعد جملے کی کیا ساخت ہے، یعنی جملے کی کیا تالیف ہے، جملے میں وہ سبجیکٹ بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے، وہ ورب کی حیثیت سے آیا ہے، وہ ناؤن ہے، وہ پروناؤن ہے، کیا ہے اس کی حیثیت، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ تو جب ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا غور و فکر کی کمی کی وجہ سے، تو پھر ہم متعین معنی تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب نہیں پہنچ سکتے تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نہیں پہنچیں گے ایک متعین معنی تک تو پھر قرآن مجید کی یہ حیثیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو یہ دوسری بات ہے جو غام صاحب نے بیان کی کہ اگر میزان فرقان مہیمن ماننا ہے تو پھر اس کو بھی بطور اصول ماننا پڑے گا کہ قطعی الدلالہ ہے، اپنا معنی آپ تک پہنچانے میں بالکل ایبسولوٹ ہے، دلالت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مزاحم ہو، جو رکاوٹ رکھتی ہو، بلکہ یہ ہمارا قلت علم ہے، ہمارا قلت تدبر ہے، جس سے ہم اس معنی کی تعین تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد استاد مکرم غامدی صاحب لکھتے ہیں، ثالثاً قرآن کی وہ سب آیتیں محکم ہیں جن پر اس کا مدار ہے، اور متشابہات صرف وہ آیتیں ہیں جن میں آخرت کی نعمتوں یا نقمتوں میں سے کسی نعمت یا نقمت کا بیان تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال اور ہمارے علم اور مشاہدے سے ماورا اس کے کسی عالم کی کوئی بات تمثیلی اسلوب میں بیان کی گئی ہے۔ یہ آیتیں نہ غیر متعین ہیں، نہ ان کے مفہوم میں کوئی ابہام ہے، ان کے الفاظ بھی عربی مبین ہی کے الفاظ ہیں، اور ان کے معنی ہم بغیر کسی تردد کے سمجھتے ہیں۔ ان کی حقیقت البتہ ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے، لیکن اس جاننے اور نہ جاننے کا قرآن کے فہم سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے درپے بھی نہیں ہوتے۔ یہاں دیکھیے ایک تیسرا تقاضا غامدی صاحب نے بیان کیا ہے۔ جس وقت ہم قرآن کو میزان فرقان مہیمن مانتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی بھی پہلو سے اس کے ٹیکسٹ کو سمجھنے میں کوئی تشنگی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں جو متشابہات ہیں، اور متشابہات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، متشابہات ہماری گرفت میں نہیں آتے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہماری گرفت میں نہیں آتی، جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جن کا مفہوم اور جن کا معنی ہمیں نہیں پتہ، تو پھر وہ جو اصولی کلیم ہے کہ قرآن ہر چیز کے اوپر
حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کلیم پھر مجروح ہوتا ہے، وہ کلیم پھر چیلنج ہو جاتا ہے، وہ کلیم پھر کنسسٹنٹلی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ اس الجھن کو بھی دور کر کے بطور اصول ہم مان لیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اچھا جی اگر آپ ہر چیز کا معنی مفہوم سمجھ سکتے ہیں تو پھر بتائیے یہ متشابہات کیا ہیں؟ قرآن خود نے کہا ہے اپنی بعض چیزوں کے بارے میں کہ وہ متشابہات ہیں، اور قرآن نے خود کہا ہے کہ متشابہات کے در پہ مت ہونا، اور جو لوگ راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ تو ام الکتاب یعنی محکمات کے پیچھے جاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں جاتے، اور جو متشابہات کے پیچھے جاتا ہے اس کے دل میں زیغ، تیڑ اور کجی ہوتی ہے۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ تو غامدی صاحب نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ دیکھیے متشابہ کیا چیز ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اس دنیا میں جب بھی کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے درمیان جو مشترک حافظہ ہوتا ہے، جو مشترک علم ہوتا ہے، اس کو آپ مجھ تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ مثلا میں یہ جانتا ہوں کہ آگ کیا چیز ہوتی ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ دھواں کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ پر تو آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو اب آگ اور دھوئیں دونوں کا کانسیپٹ میرے سامنے بھی اسی طرح واضح ہے جس طرح بیان کرنے والے کے سامنے واضح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں، ان چیزوں کا تعلق اس عالم سے ہے جو عالم ہم نے نہیں دیکھا، جس کو ہم کہتے ہیں نادیدہ عالم، وہ عالم جو ہم دیکھ نہیں سکتے یا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اب اگر ہم نے اس عالم کو نہیں دیکھا تو پھر ہم اس کی حقیقت سے کیسے واقف ہوں گے؟ ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو جہنم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو مثال کے طور پہ حوروں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کیسے معاملہ کرتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھا۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، میری طرح کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کو میں اپنی مثال کے طور پہ پیش کر سکوں۔ تو اب اس نادیدہ عالم کے بارے میں قرآن نے کچھ حقائق بیان کرنے ہیں۔ ظاہری بات ہے مجھے بتانا ہے نا، جنت میں جانا ہے تم نے، کیسی ہوگی جنت؟ جہنم میں اگر تم چلے گئے تو وہاں کیا معاملات ہوں گے؟ اللہ کیا ہے؟ اسی طرح اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے جو افعال ہیں ان کے بارے میں بھی اس نے مجھے بتانا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے ایمان کو تقویت پہنچانی ہے۔ ان کے کیسے بتائیں گے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی انالوجی کا۔ آپ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ مشابہت دے کے بتاتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک گفتگو میں یہ مثال بیان کی تھی کہ ہندوستان کے پہلے مورخ جو برطانیہ عظمیٰ گئے ہیں اور انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ٹرام کیا چیز ہوتی ہے۔ اب ہندوستان کے لوگوں نے کبھی ٹرام نہیں دیکھی تھی نا، تو وہ اس کو لکھ کے یوں کہہ کر بیان کرتے ہیں، یوسف خان کمبل پوش ان کا نام تھا، وہ یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ میں انگلستان گیا تو اس کی گلیوں میں آہنی سلاخیں گڑی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر لوہے کا ایک ڈبہ بکٹوٹ گھوڑے کی طرح لندن کی گلیوں میں گھوما پھرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو کچھ علم ہندوستان کے لوگوں کے پاس تھا آئینی سلاخوں کا، اس کو پٹری کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کر دیا۔ اب کیبن کیا ہوتا ہے یا کیریج کیا ہوتا ہے، اس کے لیے جو کچھ ذخیرہ الفاظ تھے اس سے کہہ کے اس کو بیان کر دیا۔ تو ان کو یہ کانسیپٹ دیا کہ وہ چیز جو تم نے اب تک نہیں دیکھی وہ حقیقت میں کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ جب وہ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جنت میں باغ ہوں گے تو ہم اس باغ کے معنی سے واقف نہیں ہیں، نہیں ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ وہ اب تک نہیں دیکھا تو ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، ہم اس کا عملی مصداق نہیں جانتے، لیکن اس کا مفہوم، اس کا مدعا، اس کا معنی ہر متشابہ آیت کا بالکل واضح اور متعین ہوتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن مجید کا یہ جو کلیم ہے اور یہ جو اصول ہم نے مانا ہے کہ وہ میزان فرقان مہیمن ہے، وہ قطعاً اس سے مجروح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چوتھی چیز استاد مکرم یہ بیان کرتے ہیں کہ رابعاً قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر وہ نازل ہوا ہے اس کے کسی حکم میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوتی اور اسی پر ختم کر دی جاتی۔ ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے اس کے تابع ہے۔ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ چوتھا نقطہ غامدی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جب پیغمبر ہمارے نزدیک دین کا ماخذ ہے اور پیغمبر کی ذات ہی ہمیں اللہ سے، اللہ کی ہدایت سے جوڑتی ہے،
یعنی ایک شخص زمین پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا منتخب کردہ پیغمبر ہوں اور اب میں خدا سے ہدایت تمہیں لے کر دوں گا، اور جو ہدایت اس نے ہمیں دی وہ پہلی چیز بطور اصول ہم نے سمجھی تھی وہ قرآن ہے، اور قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میزان فرقان مہیمن ہے، تو اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دین کی حتمی ہدایت اور قطعی حجت اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس سے باہر کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی رائے جو دین کے بارے میں دی جائے گی، اگر وہ اس کے خلاف ہے تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ایمان کی باتیں ہوں، چاہے وہ عقیدے کی باتیں ہوں۔ ہر دعوے اور ہر کلیم کو ہم قرآن مجید کے روبرو پیش کریں گے اور اس کے فیصلے کے منتظر رہیں گے۔ وہ ہے جج، وہ ہے قاضی، وہ ہے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی، لہٰذا اس کی اس اتھارٹی سے اوپر اس زمین پر کوئی بھی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید دین کی بنیاد ہے۔ غامدی صاحب کے اصول و مبادی میں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کو یہ حیثیت دی جائے، اور جب ہم قرآن کو یہ حیثیت دیتے ہیں تو 4 اصولوں کو بطور اصول ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ پہلے یہ کہ قرآن کا متعین ٹیکسٹ اور متعین ریڈنگ ہے، دوسرا یہ کہ قرآن کا وہ ٹیکسٹ اپنا معنی کے ابلاغ میں، اپنا مفہوم پہنچانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور کوئی عملی رکاوٹ اس کو درپیش نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ اس کی آیات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کا معنی، جس کا مفہوم، جس کا مدعا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ متشابہ آیات در حقیقت یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ عالم جو ہم نے نہیں دیکھا اس کی کیا کیفیات ہوں گی، لہٰذا ہم ان کی حقیقت کو تو نہیں پا سکتے لیکن ان کے مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ قرآن سے باہر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کے اوپر رول کرے، قرآن کے اوپر حکومت کرے، قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر دے یا قرآن کی کسی ہدایت کو بائی پاس کر دے۔ قرآن کی یہ ایبسولوٹ قطعی حیثیت ہے جو ہمیں سپریم اتھارٹی کے طور پہ ماننی چاہیے۔ تو غامدی صاحب کے اصول و مبادی میں قرآن سے متعلق جو کچھ اصول ہم نے پیش نظر رکھنے ہیں انہیں زیر بحث رائے